زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ ناظرین، ہم آج کے پروگرام میں 3 اہم موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ لبنان کے کیپٹل بیروت میں ہونے والے دھماکوں کے پس پردہ حقائق کیا ہیں، اور اس ہنستے بستے شہر کو چند لمحوں میں راکھ کا ڈھیر اور کھنڈر بنانے والوں نے عرب حکمرانوں کو کیا پیغام دینے کی کوشش کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے دیرینہ دوست سعودی عرب سے بگڑتے ہوئے سفارتی تعلقات کا سبب بھی جاننے کی کوشش کریں گے، اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، کشمیریوں کے لیے ڈراؤنے خواب جیسے دن ٹھیک 5 اگست کو بی جے پی حکومت نے 500 سال پرانی بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی تعمیر کے لیے گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی کر کے مسلمانوں کے زخموں پر نمک چھڑکنے کی جو کوشش کی گئی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ گفتگو میں میرا ساتھ دیں گے ترجمان تنظیم اسلامی مرزا ایوب بیگ صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں معروف دانشور اور کالم نگار جناب اوریہ مقبول جان صاحب۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اوریہ صاحب، سب سے پہلے تو یہ فرمائیے کہ لبنان کے شہر بیروت میں ہونے والے دھماکوں کے پس پردہ حقائق کیا ہیں؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ بیروت کے تازہ ترین دھماکوں کو بالکل آپ اس کو سنگل آؤٹ کر کے علیحدہ کر کے کتنا نہیں سمجھ سکتے کہ یہ کیوں ہوا ہے۔ تو ایک تو عمومی بات ہے جی کہ روس کا ایک جہاز ہے جو امونیم نائٹریٹ لے کے 2750 ٹن جو ہے وہ لے کے جا رہا تھا، اور وہ جب موزمبیق جا رہا تھا کہ رستے کے اوپر ان کے پاس معاشی مسائل پیدا ہوئے۔ یہ بھی بڑی عجیب و غریب کہانی ہے۔ اور اس کے بعد اس نے وہ وہاں کھڑا کر دیا۔ جب وہ کھڑا کیا تو ظاہر بات ہے کہ اس کو ڈپورٹ کرنا یا اس کو اتارنا سب کچھ یہ کام ہوتا ہے عدالت کا، کسٹم کورٹ جس کو کہتے ہیں۔ تو وہ جو پورٹ کے انچارج تھے وہ کسٹم کورٹ کے پاس گئے، انہوں نے کہا جی اس کو نکالنے، یہ تو ایک فلوٹنگ بام ہے، تو یہ تو کس وقت آگ لگ سکتی ہے اس کے اندر کچھ، کیونکہ بہت انفلیبل مٹیریل ہوتا ہے۔ تو عدالت کے اندر وہ بھی پہنچ گئے کہ انہوں نے کہا جی پھر آپ ہمارے پیسے دے دیں، کرایہ جو لگا ہے اپنے پورٹ پہ کھڑے ہیں۔ تو انہوں نے کہا پیسے تو ہمارے پاس نہیں ہیں۔ تو مقدمہ چلنا شروع ہوا، تو عدالت نے کہا کہ اس کا یہ سامان اتار کے گودام میں رکھ لو۔ اب یہ 7 سال سے وہاں پڑا ہوا تھا۔ 7 سال سے؟ جی جی۔ اب 7 سال سے 2750 کلو گرام پڑا ہوا تھا، تو یہ سب کو پتا تھا، ہر ایک کو پتا تھا یہ وہاں پڑا ہوا۔ بنیادی طور پر لبنان کی جو لوکیشن ہے، اس لوکیشن کے ساتھ 2 چیزیں غور میں رکھنی چاہیے کہ لبنان جو ہے اس کے اندر کچھ 40 لاکھ لوگ وہاں رہتے ہیں، اور 1,50 لاکھ 60 لاکھ کے قریب باہر ہیں۔ کوئی وہاں پر گندم شندم نہیں اگتی، سب کچھ باہر سے منگواتے ہیں، اور ظاہر لوگ ہی باہر چلے گئے۔ ہمارے ہاں جو تصور بنایا جاتا ہے نا کہ باہر کے لوگ آ کر پیسے بھیجیں گے تو ملک ترقی کرے گا، اگر ترقی کرنے ہوتی تو لبنان ترقی کر جاتا۔ دوسری چیز وہاں پر سب سے اہم بات یہ تھی کہ اس پورے علاقے کے اندر جو گودام تھا، 75% جو باہر سے گندم منگوائی تھی وہ گودام بھی وہیں پیچھے تھا، ٹھیک اسی جہاں یہ ایڈجسنٹ پورٹ تھا، پورٹ کے ساتھ ہی ہوتا ہے گودام۔ جی۔ گزشتہ مہینے کرائسس آ گیا تھا کہ یہ پیسے کے پاس نہیں تھے کہ گندم کی خریداری کر سکیں، تو گندم کا شارٹیج ہو گئی تھی، وہیں گودام میں جو گندم پڑی تھی اس کو آہستہ آہستہ دے رہے تھے لوگوں کو، ڈبل روٹی نہیں مل رہی تھی لوگوں کو۔ اب جس وقت اس کو اٹیک ہوا ہے، تو ایک تو اٹیک ہوا تو انہوں نے پورٹ تباہ کر دی۔ اب لبنان کی یہ واحد پورٹ ہے جس سے گندم آ سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور پورٹ نہیں۔ اس کے بعد جو 2 پورٹ لگتی ہیں، جو بندرگاہیں لگتی ہیں جہاں سے لبنان گندم منگا سکتا ہے، ایک ہے شام کی لتاکیہ اور دوسری ہے اسرائیل کی حیفا۔ کسی ایک طرف جھکنا پڑے گا لبنان کو، یا تو شام کی طرف جائے تو یا اسرائیل کی طرف جائے۔ شام کی طرف جاتا ہے تو ایران آتا ہے، اور گورنمنٹ حزب اللہ کی ہے، اور حزب اللہ نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس سے زیادہ ناکام گورنمنٹ نہیں ہو سکتی۔ جو مرضی کہہ لیں کہ ہم پتہ نہیں کیا ہیں، ہم اس سے لڑ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لبنان کے لیے انہوں نے گزشتہ تقریباً 4 سال سے انہوں نے تباہ برباد کر کے رکھ دیا۔ دوسری یہ ہے کہ جب سے شام کی جنگ شروع ہوئی ہے
اور عراق کی جنگ شروع ہوئی ہے، حزب اللہ نے اسرائیل کا محاذ تو چھوڑ دیا. وہ یا شام میں جا کے لڑتی ہے یا فلاں لڑتی ہے. لڑتی کس بات پہ ہے کہ مقدسات کی حفاظت کر رہے ہیں، اور اسرائیل کی جنگ وانگ چھوڑ دی انہوں نے. اب اس وقت جو صورتحال یہ ہے کہ کون ان کی مدد کرے گا، جو ان کی مدد کرے گا وہ اس کے اندر اپنا راستہ بنائے گا. نقصان اتنا بڑا ہے کہ 2006 میں جو بہت بڑا بیروت تباہ ہوا تھا اس سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ بندرگاہ ختم ہو گئی، آپ کے پاس تو سامان آ سکتا ہے. 2006 میں تمام عرب ممالک نے مل کے لبنان کی مدد کی تھی، اور لبنان پھر دوبارہ کھڑا ہو گیا تھا. اب وہ کہتے ہیں جی ہمیں اس کا صلہ یہ ملا ہے کہ ہمارے گھر گھر میں آگ لگ گئی، ہمارے یمن میں آگ لگی ہے، ہمارے قطیف میں آگ لگی ہے، ہمارے بحرین میں آگ لگی ہے. ہمارے یہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمیں $12,000 میں دیا ہے اس کو حزب اللہ نے ریکنسٹرکٹ کر کے دنیا کو ٹھیک کر دیا، وہ ہیرو بن گئی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ آپ یہاں پر تو حزب اللہ اگر آ جائے تو جہاں سعودی کی حکومت بھی گرا دو، تو فلانی بھی گرا دو، تو UAE کی بھی گرا دو، قطر کی بھی گرا دو، بحرین کی بھی گرا دو، کویت کی بھی گرا دو. اب وہ گھر گھر آگ لگی ہوئی ہے، اور مسل کی بنیاد پہ آگ لگی ہوئی. اب وہ پیچھے ہٹ گئے. اس ویکیوم میں کون اندر آئے گا؟ یورپ آئے گا، امریکہ آئے گا، سب لوگ آئے گا. اس لیے فرانس والوں نے کہا ہم دینے کو تیار ہیں، امریکہ نے کہا ہے، یا ایران نے اپنا جو بھیجا ہے تو ایک چھوٹا سا اس سے. تو یہ بیسیکلی بنیادی طور پر یہ ہے، نشانہ تاک کے مارا گیا ہے تاکہ لبنان کو محتاج کیا جائے کسی ایک طاقت کے طرف. آپ نے فرمایا دوران گفتگو کہ یہ حملہ ہوا ہے، یہ حادثہ نہیں ہے، اور پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ نشانہ جو ہے وہ تاک کے مارا گیا ہے. تو آپ کے خیال میں یہ حملہ کس نے کیا؟ دیکھیں جس نے بھی دیکھیں، یا تو دیکھیں جس طرف بھی جھکانا چاہے گا نا جو کوئی، اس سے پتہ چلے گا، اس فیصلے سے پتہ چلے گا اس لبنان کس طرف جاتا ہے. دیکھیں جس وقت رفیق حریری کا قتل ہوا تھا تو شامی باہر نکل گئے تھے، کیونکہ لوگوں نے کہا تھا یہ قتل و غارت شروع ہو گیا دوبارہ سے. یعنی 1975 سے لے کے 1992 تک شام میں قتل و غارت رہا ہے شدید قسم کا. اسرائیل کی فوجیں جو تھیں وہ بیروت میں بیٹھی ہوئی تھیں، آگے جا کے صابرہ شتیلا کے ایرل شرون کا ہیڈ کوارٹر جو تھا صابرہ شتیلا کے پاس تھا، وہیں وہ مارتا تھا، وہ ان کو قتل کرتا تھا. گولان ہائٹ سے شام اتر کے آیا ہوا تھا، وہ وہاں پر آتا تھا. وہ کہتے تھے ہم جو ہیں دروز کی اور شیعہ پاپولیشن کی سپورٹ کرتے ہیں. وہ کہتے تھے ہم جو ہیں وہ عیسائی ملیشیا کی سپورٹ کرتے ہیں. وہاں پر جو ہے یہاں اس وقت عمل ملیشیا ہوتا تھا. تو جس وقت حریری مارا گیا تو انہوں نے کہا جی شام نکل جائے. لیکن اس کے بعد نکلنے کے بعد اسرائیل بھی نکل گیا ساتھ ہی اس کے اگلے دن. اس کے بعد ہوا یہ کہ پھر تھوڑا سی امن آ گیا. حزب اللہ نے پولیٹیکل رول لینا شروع کیا، وہ الیکشن میں ان کے لوگ جیتنا شروع ہو گئے. لیکن وہاں پر بدامنی، کرپشن اس حد تک ہوئی کہ کچھ. اب یہ ہے کہ یا تو اس کو ایران کے کھاتے میں ڈالنا، کیونکہ ایران کو اسرائیل کے دروازے تک پہنچنے کا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم پہنچ جائیں. عراق ان کے پاس آ گیا، شام ان کے پاس آ گیا، پیچھے لبنان رہ گیا. تھوڑی سی گولان ہائٹ سے شام بھی جاتے ہیں، لیکن گولان ہائٹ سے اسرائیل کو ایکسس کم ہے. یہاں اس کا جو شام کا جو علاقہ ہے یہ سی ایف گیلیلی جو بحر طبریہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹریپولی کا علاقہ ہے، اس سے آپ بہت نزدیک اسرائیل کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اردن جو ہے وہ امریکہ کے پاس ہے، وہ اسرائیل کا ساتھی ہے. اسی طرح مصر ساتھی ہے. تو کیا کریں؟ تو لیبنان کو یا تو حزب اللہ نے کیا تاکہ یہ ایران کی طرف جھک جائے، لتاکیہ سے گندم منگائے، یا پھر اسرائیل نے کیا ہے کہ اس طرف جھک جائے، امریکہ کی طرف، باقی لوگوں کی طرف، اور حیفا سے گندم منگائے. ٹھیک ہے. ایوب بیگ صاحب آپ یہ فرمائیے کہ بیروت کی جو بندرگاہ ہے اس کو جو چند سیکنڈ میں تباہ کیا گیا ہے، آپ کے خیال میں حملہ آوروں نے عرب حکمرانوں کو کیا پیغام دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم صاحب، یہ لبنان کی جو سیاسی ہے نا معاملہ، وہ 1932 میں یہاں فرانس نے کرائی تھی مردم شماری جی، اور لیکن اس میں بہت سے مسلمانوں نے اور دروز نے جو ہے وہ حصہ نہیں لیا تھا. بہرحال اسی کی بنیاد پہ ایک سیاسی سیٹ اپ کر دیا گیا کہ وزیر اعظم جو ہوگا وہ سنی ہوگا، اور صدر جو ہوگا وہ مارونی کرسچن ہوگا، اور جو اسپیکر ہوگا وہ شیعہ ہوگا، اور وزیر اعظم جو ہے آرتھوڈکس مسیح ہوگا. اس طرح کا ایک فارمولا سیٹ ہے پہلے سے طے ہے. دیکھیں یہ عملہ کس نے کیا ہے، میں تو سمجھتے بعض چیزوں سے تو بہت بڑی واضح ہو رہی ہے. جی، مثلا نیتن یاہو نے 2 دن پہلے کہا تھا ہم جہاں سمجھیں گے اب دشمن کے خلاف کارروائی کریں. اس حملے سے 2 دن پہلے بعد میں بھی کہا، پہلے بھی کہا، انہوں نے ڈینائی بھی تو کیا نا ایوب بیگ صاحب. دیکھیے اسرائیل
का माई बाप अमेरिका या अमेरिका का माई बाप इसराइल, ये फैसला करना मुश्किल है। सही। लेकिन ट्रंप ने ये कहा कि मेरे जर्नैलों ने और मेरी एजेंसियों ने खबर दी है कि हमला हुआ है। इससे ज़्यादा ऑथेंटिक बात नहीं हो सकती। अलबत्ता ये कि वेस्ट का सारा मीडिया जो इसराइल का बराह रास्त ग़ुलाम है, उसने शोर मचाया हुआ है कि ये हादसा है, ये हादसा है, ये एक्सीडेंट है, ये किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। अच्छा, आप देखें, उनके कनासा का एक मेंबर है मूशी फलैगन, उसने क्या कहा, उसका ज़रा तबसरा सुने इस पर। ए डे ऑफ जॉय, थैंक गॉड हु ऑर्गेनाइज्ड सच ए वंडरफुल सेलिब्रेशन ऑन आवर दिस होली डे। ये इसराइल का मेंबर पार्लियामेंट कह रहा है। मेंबर पार्लियामेंट कह रहे हैं और कहते हैं इट वाज ए फैंटास्टिक फायरवर्क। अंदाज़ा कीजिए बहीमत का, दरिंदगी का, कि इंसान मर रहे हैं और वो उसे फैंटास्टिक फायरवर्क कह रहा है वो। तो ये चीज़ें तो बड़ी सीधी सीधी जाती हैं कि करने वाला कौन है। और जो जहाँ तक मैसेज का ताल्लुक है, वो डरे हुए अरबों को, सहमे हुए अरबों को भी बर्दाश्त नहीं कर रहा। उन्हें मज़ीद बता रहा है, मज़ीद डर जाओ, मज़ीद सहम जाओ, समझ लो मैं ही तुम्हारा आका हूँ। और आपने देखा कि मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त वाला मामला है। लबनान कह रहा है कि हादसा है, अरब कह रहे हैं हादसा है, अमेरिका कह रहे हैं हमला है। तो यानी ख़ुद वो ये कह रहे हैं ऐसा ना हो कि हमारे किसी कमेंट से, हमारे किसी तबसरे से इसराइल नाराज़ हो जाए। ये अरब, सब अरबों का ये हाल है कि वो इस बात से डर रहे हैं कि ऐसा कोई तबसरा कर दिया जिससे इसराइल नाराज़ हो गया तो उसकी ताकत तो है ही। तो जिस तरह आप देख रहे हैं कि आप एक थ्रू आउट देख रहे हैं कि अरबों की अब एक लाइन लगी हुई है, वो अरब कंट्रीज़ लाइन में खड़े हैं कि कौन पहले इसराइल को राज़ी करता है, कौन सबकत ले जाता है इसराइल को राज़ी करने में। वो अपनी आफियत इसी में समझते हैं। इसराइल अगर हमसे राज़ी रहा, अमेरिका अगर हमसे राज़ी रहा तो हम बचे रहेंगे। और मैं हमेशा इनकी मिसाल इस तरह दिया करता हूँ कि जिस तरह वो मुर्गियों के डब्बे से वो कसाब जो है वो एक मुर्गी निकालता है ना, तो बाकी मुर्गियाँ कहती हैं शुक्र है हम बच गई। तो इनका हाल ये है। और जो सूरत हाल नज़र आती है वो इसी तरफ जाती रहती है कि कोई मुर्गी बचती नज़र नहीं आती। तो असल मैसेज उन्होंने दिया है वो ये है कि मैं ही तुम्हारा माई बाप हूँ, मुझी से डर कर रहो और मेरी ही ताबेदारी करो तो तुम अरब में रह सकते हो। और याद रखिए, इसके ताबेदारी के बावजूद वो नहीं रहने देगा। लेकिन उनका ख्याल ये है कि हमारी कुर्सी ख़ास तौर पर हुक्मरानों का, और ये जितने भी बादशाह हुक्मरान वगैरह होते हैं या किसी न किसी सहारे से होते हैं, उनका ख्याल ये है कि अगर इसराइल खुश तो सब खुश। तो लिहाजा वो इसी दौर में लग रहे हैं कि कौन सबकत ले जाता है इसराइल को खुश करने में। ठीक। और ये सब ये फरमाइए कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो सफारती ताल्लुकात हैं पिछले चंद दिनों में, उसमें कुछ सरदमहरी और दूरी का एक जो है वो एक शायबा सा नज़र आ रहा है। आपके ख्याल में इसकी क्या वजह है? दो तीन मुख्तलिफ वजूहात हैं। एक तो ये कि वैसे सऊदी अरब पाकिस्तान से तल्लुकात ख़राब करना नहीं चाहता, ना पाकिस्तान सऊदी अरब से तल्लुकात ख़राब करना चाहता है, जो बेसिक इस्टेब्लिशमेंट की बात। लेकिन पाकिस्तान में कुछ रिसेंट गवर्नमेंट की वजह से कुछ लोग ऐसे आ गए हैं जो समझते हैं कि इस बेटर कि हमारे सऊदी अरब से तल्लुकात ख़राब हो जाएं। हाँ, और वो उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिनके टिल्ट जो है ईरान की तरफ है, और वो उसके ऊपर बहुत ऑब्वियस लोग हैं, सबको पता है वो कौन लोग हैं। लेकिन आपको पता है कि शुरू दिन से ही सऊदी अरब के साथ हमारे तल्लुकात हमेशा से रहे, हमेशा से अच्छे रहे, टेस्टेड फ्रेंड हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी मदद जो है सऊदी अरब ने पाकिस्तान की है, पाकिस्तान ने तो नहीं की, दुनिया के किसी और मुल्क ने कभी नहीं की। सऊदी तो बहुत सख्त नाराज थे इस बात पे। जिस वक्त यमन के अंदर उन्होंने कहा कि आप फौज भेजें, तो पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब होते थे, तो उन्होंने जो है पाकिस्तान की नहीं सबसे ज़्यादा फजूल हरकत ये की थी कि उसको पार्लियामेंट में डिसाइड करना, जो कि स्टेट सीक्रेट चीज़ें होती हैं, इसको पार्लियामेंट में बात दौड़ाई, उसके उस लोगों ने तकरीरें की, फलां किया, ये कि जिसका जो चाहे गुबार निकाला, एक कंट्रोवर्सी पैदा हो गई। बेसिकली कुछ उनका मकसद कुछ और था नवाज शरीफ साहब का। उसके बाद अब रिसेंटली जो आया तो उनके पीछे भी वो सियासतदानों के पीछे भी कुछ लोग ऐसे ही हैं कि जो यही चाहते हैं कि ये ना हो। और लेकिन वो उस तरह की कैफियत जो है मुझे नहीं नज़र आती कि बन सकेगी कभी भी। उसकी दो तीन वजूहात हैं। पहली बात तो ये है कि अगर आप ये समझते हैं कि चाइना जो है वो आपको मुकम्मल तौर पे सपोर्ट करेगा वैसे,
جیسے سعودی عرب کا، تو یہ بہت بڑی بھول ہے پاکستان کی. میں آپ کو ایک بڑی اہم ترین بات آپ کو بتاتا ہوں. ہم کہتے ہیں ہم الائس سے اپنا اونچی اور سے ڈیپ ہے. 71 وار کے جو پیپرز جو شائع کیے ہیں امریکہ نے دوبارہ، بڑے حیران کن ہیں. وہ کہتے یہ ہیں کہ جس وقت اندرا گاندھی نومبر میں ملنے آئی ہے اور اس نے دورہ کیا ہے، تو اس پہ کسنجر کا نوٹ ہے، اور کسنجر کا نوٹ یہ ہے کہ انڈینز آر اینی ویز باسٹرڈس. یہ فکرے میں لکھے ہوئے سنا، یہ ڈی کلاسیفائی ہوئے ہیں. ڈی کلاسیفائی جو، ٹھیک. اینڈ دس بچ will go to India and will certainly not tell that we have not given her the warm reception. یہ چاہے گی جو بچ کا لفظ استعمال ہے، اور یہ معنی بتائے گی کہ ہم نے اس کو کوئی وارم ریسیپشن نہیں دی. In despair she will start the war. کہ مایوسی میں یہ جنگ چھیڑ دی. لیکن ہم نے اس کو کہا کہ جنگ مت کرو. امریکہ کو خطرہ یہ تھا کہ مشرقی پاکستان چلا گیا یا مغربی پاکستان چلا گیا تو یہ روس کے اندر آ جائے گا سارا علاقہ، اور ہماری چھٹی ہو جائے گی وہاں سے. اور جولائی میں کسنجر چائنا جا چکا تھا پاکستان کے طیارے میں بیٹھ کے، ان کے اندر چل رہی تھی. اور فروری میں وہاں پر نکسن نے جانا تھا ملاقات کے لیے، موضوع تک ملاقات. تو کہتا ہم نے سب سے پہلے چین کو فون کیا. ہم نے کہا کہ اپنے کچھ فوجی جو ہیں یہ بنگلہ دیش کی سرحد کے اوپر کھڑا کر دے، آل ڈاکومنٹڈ چیز ہے، تاکہ انڈیا کو احساس ہو، سارا کوئی سلگری کوریڈور پہ کھڑا کر دو اور یہ وار کی طرف نہ جائے. پھر ہم مسئلہ حل کرا دیں بنگالیوں کا کیا ہوتا ہے ان کو علیحدہ کرنا. اور اپنا ہم نے فلیٹ روانہ کر دیا بحر اوقیانوس کی طرف تاکہ وہاں خلیج پہنچ جائے. ٹھیک. اس دوران وار شروع ہو چکی تو ہم نے بریزنیف کو فون کیا کہ وار نہ کرے. ہاٹ لائن پہ، ہاٹ لائن تھی، بریزنیف ڈیڈنٹ رسپونڈ. تو اس کے بعد بنگلہ دیش پاکستانی فوج نے سرنڈر کر دیا. اسی 5-6 دن کے اندر سب ختم ہو گیا تھا. جس وقت تو سرنڈر ہوا ہے تو ٹو اور اٹر سرپرائز ہمارے لیے سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ چائنا نے روس کے انفلوئنس کی وجہ سے 1 انچ اپنی فوج موو نہیں کی سلگری کوریڈور. ٹھیک. دوسری بات اس نے یہ کی کہ پھر ہم نے کہا کہ اب تو مغربی پاکستان ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے. تو اندرا گاندھی یہاں کر رہی تھی، تو ہم نے انڈین ایمبیسڈر کو کہا صبح 7 بجے کی میٹنگ کے بعد، 7 بجے میٹنگ ہوتی ہے، کہ بند کرو، سیز فائر کرو. تو اگلے دن جب 7 بجے میٹنگ ہوئی، وہاں رات کا وقت تھا، پورا دن گزر چکا تھا، تو جنگ جاری تھی یہاں پر. اور انڈیا ہیز ڈیسائیڈڈ کہ ہم افغانستان تک پہنچ جائیں. افغانستان میں روس کا انفلوئنس موجود ہے، یہ ایک بفر زون بن جائے گا ہمارا. کہتے پھر ہم نے اردن اور ایران میں جتنے اڈے تھے وہاں سے ہم نے اسلحہ لوڈ کیا، جہاز پہ رکھا، اور امریکہ میں ہم نے الرٹ کر کے اسلحہ لوڈ کر کے سارے جہازوں کی ایک ویڈیو انڈین ایمبیسڈر کو پہنچائی کہ اگر صبح تک جنگ بند نہ ہوئی اور ویسٹ پاکستان جو ہے اس کو سے پیچھے نہ ہٹے تو اسلحہ پاکستان پہنچ جائے گا. اس سینیریو کے اندر چائنا کا سارا انٹرسٹ ہے وہ سی پیک کے ساتھ موجودہ سینیریو جو ہے. ٹھیک. اور ایک اور چیز جو کہ اس وقت انٹیلیجنس سورسز کے اندر چلی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ چائنا کے خلاف امریکہ پہنچ چکا ہوا ہے، انہوں نے انڈو پیسفک کمانڈ بنا دیا ہے، 3,75,000 افواج وہاں پہنچ چکی ہیں، 3 بحری بیڑے پہنچ رہے ہیں. چائنا چاہتا ہے کہ ہمارے ساتھ براہ راست امریکہ لڑے نہ، یہ لڑائی جو ہے یہ مسلمانوں کی امریکہ کے ساتھ دوبارہ ہو جائے. تو اس کے لیے ایک بڑا پرٹیکولر قسم کا انہوں نے ایک پیکج بنایا جو انٹیلیجنس رپورٹ ہے، پتہ نہیں کیا ہے. اور اس پیکج پہ 1 سال سے کام ہو رہا تھا کہ ترکی، ملائیشیا اور پاکستان ایک اس طرف ان کو ملا کے سب سے پہلے ان کا یکساں قسم کا نظام بنایا جائے. یہاں بھی صدارتی آ جائے، وہاں آ چکا صدارتی. پھر اس کے بعد ان کی یکساں نظام تعلیم بلٹ اپ کیا جائے. پھر اس کے بعد یکساں ڈیفنس اور کرنسی ملا کے ایک خلافت نئی بنائی جائے مسلمانوں کو، تاکہ ایک مسلمان اس خلافت کے ڈیفنس کے لیے امریکہ سے جا کے لڑے اور ایک ان میں تینوں میں سے کوئی خلیفہ بن جائے. بہت بڑا گریٹر پلان ہے. اس سے پہلے جو تھا جب افغان فوج تھی اس کو یہ آج کل اس کے اوپر مختلف رپورٹس ہیں، لیکن دیکھیں نا اس کے اوپر سعودی عرب ناراض ہوا. آپ کو پتا ناراض کس بات پہ ہوا تھا؟ جی جی. کہ جس وقت انہوں نے بیٹھ کے وہاں ہاں کر دی ان کا ہم ملائیشیا جائیں گے، پاکستان یہاں پر جائیں گے. اب سعودی عرب کو کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ ذرا یہی ہے کہ ایک اس کے مقابلے میں مسلمانوں کا ایک بلاک بنایا جا رہا ہے.
یعنی آپ جس وقت بنا رہے ہیں تو آپ سعودی عرب کو شامل کرو، آپ جا کے کیوں نہیں آئے گا؟ اب او ایس سی جب ہوگی، او ایس سی کے مقابلے میں کیوں آپ آتا؟ او ایس سی میں سعودی عرب تو نہیں ہے، باقی لوگ بھی تو ہیں، سارے ممالک بھی ہیں۔ او ایس سی اگر صحیح نہیں کام کرتی تو ایک سعودی عرب ہے نا، باقی 56 کیا کر رہے ہیں؟ وہ بھی اتنے قابل مذمت لوگ ہیں۔ ای سی او اگر نہیں کام کر رہی تو اس کے اندر 10 ممالک ہیں، تو ایک صرف اکیلا ایران تو اس کا نہیں ہے، باقی 9 کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ بالکل جھوٹ بات ہے کہ وہ ایسی نہیں کر رہی ہے شام منظور۔ بیسیکلی ایک عجیب و غریب کھچڑی پورے علاقے میں بن رہی ہے اور بنے گی، اور بہت بری طرح کی بنے گی، اور یہ کھچڑی بنانا چاہتا ہے امریکہ، کیونکہ جتنی کھچڑی بنے گی اتنا سی پیک لیٹ ہوگا، جتنا سی پیک لیٹ ہوگا اتنا چائنیز اکانومی سٹینڈرڈ ہوگی، جتنا چائنیز اکانومی سٹینڈرڈ ہوگی اس کا ستیہ ناش کرتے رہیں۔ ٹھیک ہے ناظرین، اسلامک ممالک کے جو بلاک بننے کی بات ہو رہی ہے، اس حوالے سے بانی تنظیم اسلامی محترم جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک رائے دی تھی، آئیے اس کا بھی ایک شارٹ کلپ دیکھتے ہیں۔ کوئی شخص یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ اب حالات کا کیا رخ ہوگا، اس لیے کہ ظاہر بات ہے قرآن مجید میں مستقبل کے بارے میں خود حضور سے کہلوایا گیا، وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ۔ لوگوں مجھے معلوم نہیں ہے کہ جس بات کی تمہیں خبر دی جا رہی ہے وہ قریب آ چکا ہے یا دور ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور میں نہیں جانتا، ہو سکتا ہے اللہ کچھ اور مہلت دے دے تمہیں، اور کچھ اور آزمائش جو ہے اس کے لیے تمہارے لیے کوئی اور مہلت عطا فرما دے، ہو سکتا ہے۔ تو میں بھی کسی دعوے سے نہیں کہہ رہا، لیکن 2 امکانات ہیں۔ امکان نمبر 1 کیا ہے؟ ابھی عالم اسلام کا ایک سالڈ بلاک ہے جو یہودی ورلڈ آرڈر کی نگاہوں میں کھٹک رہا ہے۔ میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح۔ اگرچہ ان کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ ایک ایک کر کے ان کے حصے بکھرے کر کے تیا پانچا کرو۔ ابھی وہ بلاک کون سا ہے؟ ایران ہے، افغانستان ہے، پاکستان ہے، اور روسی ترکستان سے آزاد ہونے والی جو ریاستیں ہیں، یہ ایک سالڈ بلاک ہے۔ یہ عجمی مسلمان عربی نہیں، عربی گئے، یہ نوٹ کر لیجئے، اس لیے کہ عربوں کو اللہ نے فضیلت دی تھی، محمد ان میں سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رتبہ بلند ملا جن کو مل گیا۔ لیکن ساتھ ہی اللہ نے دھمکی بھی دے دی تھی سورہ محمد میں، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم پیٹھ دکھا دو گے اس مشن کو جو ہم نے تمہارے حوالے کیا ہے، تمہیں ہٹائیں گے، کسی اور کو لے آئیں گے۔ اور یہ بات ہو چکی ہے 13ویں صدی عیسوی میں، 1258 میں جب سقوط بغداد ہوا ہے، عربوں کے ہاتھ سے عالم اسلام کی قیادت چھین لی گئی، معزول کر دیے گئے۔ اس کے بعد قیادت کن کے ہاتھوں میں آئی؟ ترکوں کے ہاتھ میں، ترکان تیموری ہندوستان میں، ترکان صفوی ایران میں، ترکان سلجوقی مڈل ایسٹ میں، اور ترکان عثمانی کا تو کہنا ہی کیا ہے، وہ ایشیا مائنر سے چل کر آپ کو معلوم ہے کہ مشرقی یورپ کا کتنا بڑا علاقہ، دی گریٹ آٹومان امپائر اس صدی کے آغاز تک قائم تھی۔ اس صدی میں عجیب عجیب معجزے ہوئے ہیں۔ گریٹ آٹومان امپائر جو 3 بر اعظموں پر محیط، نام و نشان ختم۔ دی گریٹ یو ایس ایس آر، نام و نشان ختم۔ اب تو روس صاحب ایک ملک کی حیثیت سے رہ گئے۔ یہ اس صدی میں 2 ہوا، اور وقت نہیں ہے میں اور آپ کو کیا بتاؤں، اس صدی میں تو بڑے بڑے عجیب عجوبے ہوئے ہیں، بڑی بڑی 2 عظیم جنگیں ہو چکی ہیں، تیسری جو ہے سر پر کھڑی ہے، دور نہیں ہے، جس کو حدیث میں کہا گیا ہے الملحمۃ العظمی، تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ، اور وہی صلیبی جنگ جس کا آغاز بوسنیا سے ہو چکا ہے۔ بہرحال اس وقت جو میں کہہ رہا تھا، ورنہ میرے پاس تو یعنی یہ کہ درد دل کہنے کے لیے وقت نہیں ہے، مجھے اپنی بات کو محدود کرنا پڑ رہا ہے، لیکن میں اب آ رہا ہوں اصل موضوع کی طرف، کہ ایک امکان تو یہ ہے کہ اس بلاک میں اسلام کا احیاء ہو، اور اس کے لیے کچھ نویدیں بھی موجود ہیں احادیث نبویہ میں۔ وہ تو آپ نے سنا ہوگا اقبال کا شعر، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے یخرج ناس من المشرق یؤتون للمہدی یعنی سلطانہ، مشرق سے فوجیں نکلیں گی کہ جو کہ مہدی کی حکومت قائم کریں گی، اور یہ ہوں گے حضرت فاطمہ کی نسل ہی سے رضی اللہ تعالی عنہا، لیکن عالم عرب کے اندر پھر ایک طاقت بن کر ابھریں گے، باطل کی قوتوں کے خلاف جہاد کریں گے، لیکن ان کو مدد آئے گی 2 طرف سے۔
ایک زمینی مدد آئے گی مشرق سے، ایک آسمانی مدد آئے گی، عیسیٰ ابن مریم کا نزول، حضرت مسیح علیہ السلام جو زندہ آسمان پر اٹھائے گئے تھے نازل ہوں گے، اور در حقیقت ان دو مددوں کے نتیجے میں پھر یہود کا قلع قمع ہوگا، اور یہی گریٹر اسرائیل ان کا گریٹر گریو یارڈ بن کر رہے گا، عظیم تر قبرستان بن کر رہے گا۔ اس کی بڑی واضح حدیثیں موجود ہیں، اس کی بڑی تفصیلی خبریں موجود ہیں، یہ احادیث کی کتب کے اندر، بدقسمتی سے ہماری اس کی طرف توجہ نہیں۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے، یخرج من خراسان رایات سود، اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے، نوٹ کیجئے گا، نہیں ترمذی شریف کی روایت ہے، یخرج من خراسان رایات سود لا یردها شیء حتی تنصب بایلیا، اور خراسان حضور کے زمانے میں آج کے افغانستان کا نام تھا۔ اتنا خون یہاں پر خلوص کے ساتھ دیا گیا ہے، اس کی مقدار بھی کم نہیں ہے، یہاں سے خیر برآمد ہوگا۔ اور دوسری بات اپنے بارے میں نوٹ کر لیجئے، یہ پاکستان، بچا کھچا پاکستان، what remains of پاکستان، یہ اصل میں ہے کیا؟ مولانا بہت خوبصورت انداز میں فرما رہے تھے، یہ 313 نہیں تھے، اسلام تھا۔ اسی طرح نوٹ کیجئے، پاکستان نہیں ہے، 4 صدیوں کی تجدیدی مساعی کا حاصل ہے۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا، ختم نبوت کے بعد اب سب سے اونچا منصب کس کا ہے؟ مجددین۔ سنن ابی داؤد کی روایت، ان اللہ یبعث فی هذه الامہ علی راس کل 100 عام من یجدد لها دینها۔ اور نوٹ کیجئے، کوئی بات ہے 1000 برس تک سارے مجدد عالم عرب میں پیدا ہوئے، جیسے ہی دوسرا 1000 سال شروع ہوا، الف ثانی کا مجدد اعظم شیخ احمد سرہندی کہاں تھا؟ صنم خانہ ہند میں حاضر ہوا۔ میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی اعرار۔ وہ پھر 12ویں صدی کا مجدد اعظم امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی، 13ویں صدی کا مجدد اعظم سید احمد بریلوی، اس کے خون کا امین اور اس کے ساتھ کے شہداء کے خون کا امین، ان کے جسموں کا امین، آپ کا خطہ ہزارہ، آپ کا خطہ سوات، اس میں ان کی جانیں ہیں جو دی گئی ہیں۔ اور وہ نہایت میں آپ سے عرض کر دوں، دور صحابہ کے بعد اتنا خالص اسلامی جہاد پوری مسلمان تاریخ میں نہیں ملے گا جتنا وہ تحریک شہیدین کا تھا۔ 14ویں صدی ہجری میں شیخ الہند جیسا مجاہد اعظم کہ انگریز نے گرفتار کر کے قید بھی کیا ہے، تو کہاں؟ ہندوستان میں نہیں، کہاں؟ جزیرہ سائرس، کیا نام تھا؟ مالٹا، جزیرہ مالٹا بحر روم میں۔ اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو۔ کہیں ہندوستان کی کسی جیل میں ہوا تو شاید اس کے نفس کی گرمی ہی سے کوئی حرارت پیدا ہو جائے۔ اور اسی صدی میں، 14ویں صدی ہجری میں، اقبال جیسا مفکر، اسی 14ویں صدی ہجری میں مودودی جیسا مصنف، اسی 14ویں صدی ہجری میں مولانا الیاس جیسا مبلغ رحمہم اللہ، عظیم شخصیتیں آج پورے عالم اسلام میں آپ کو تبلیغی دوست ملیں گے۔ یہ کہاں سے شروع ہوئی تحریک؟ دہلی کی ایک چھوٹی سی مسجد سے۔ وہ مسجد بنگلے والی اب تو بڑی عالیشان ہو گئی ہے، جب وہاں شروع ہوا تھا کام بڑی چھوٹی سی مسجد۔ یہ سارے کام یہاں کیوں ہوئے؟ پورا عالم اسلام آزاد ہوا، کہیں نعرہ اسلام کا نہیں لگا، کہیں عرب قومیت پر، کہیں کسی اور عصبیت پر تحریکیں چلی ہیں، صرف تحریک پاکستان تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کوئی سبب ہے کہ یہاں قرارداد مقاصد پاس ہوئی، حاکمیت اللہ کی ہے، کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ یہ سارا ماضی سامنے رکھیے اور حضور کی دی ہوئی پیشین گوئیوں کا مستقبل سامنے رکھیے، ان دونوں سے ثابت ہوتا ہے اس خطۂ ارضی سے کچھ ہونا ہے۔ جی اچھا، اس میں تھوڑا سا میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے ہینری کسنجر کا محترم نے اوریانگ جان صاحب نے جو گفتگو کی ہے، اس کے پہلا حصہ، دوسرا حصے سے نہیں، پہلے حصے سے وہ بالکل مختلف بات لکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے، صاف کہتا ہے کہ ایسٹ پاکستان کو ویسٹ پاکستان سے الگ کرنے میں کی رول ہمارا تھا،
امریکہ نے کی رول ادا کیا تھا ایسٹ پاکستان کو لگ کر کے. سوویت یونین کو تو ہم نے آگے کیا تھا, سوویت یونین نے فرنٹ پہ آ کے کام کیا تھا. اصل میں یہ ایسٹ پاکستان کو ویسٹ پاکستان سے الگ کرنا امریکہ کا رول تھا. یہ ہینری کسنجر نے ایک جگہ لکھا, میں اس کو اب دے سکتا ہوں. البتہ یہ جب ایسٹ پاکستان الگ ہو گیا, جب پاکستان نے سرنڈر کر دیا اور اندرا گاندھی کی نیت ہوئی کہ اب ویسٹ پاکستان کی طرف, تب وہ بات بالکل اس طرح لکھتا ہے جس طرح یہ اس نے لکھا ہے کتاب میں جی, لیکن سیکرٹ پیپرز میں سیکرٹ ہاتھ کا لکھا ہوا ہے. ٹھیک, کہ یہ باسٹرڈ اصل تو وہ ہوں گے نا, ہاتھ کا لکھا ہوا جو انہوں نے ڈاکومنٹ ریلیز کیے ہیں نا, وہ تو آپ ٹائپ کریں نا جا کے, تو آپ آرکائیوز پہ چلے جائیں تو آپ کو آرکائیوز میں آپ کو ڈاکومنٹ ملے. 12 ڈاکومنٹس ہیں ٹوٹل جو ریلیز کیے ہیں. اس کے اندر اس کے سائٹ پہ یہ جو لکھا ہے نا, دس باسٹرڈ اینڈ یہ فلاں فلاں, یہ سارا اس کے کسنجر کے ہاتھ کا لکھا ہوا. لکھے ہوئے. دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ عمران خان کو روکا گیا تھا اور عمران خان رک ملیشیا جانے سے عمران خان رک گیا تھا اور بڑا غلط کیا تھا رک کر, میری نقطہ نظر میں. یہ اس وقت سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کا معاملہ طے ہوا تھا کہ تم اب رک جاؤ, نہ جاؤ, میں OIC کا اجلاس بلواؤں گا اور آپ کشمیر ایشو پہ اور آپ کہتا ہے مذمت کر دوں گا. اصل میں ہوا یہ ہے کہ پاکستان نے اس کو اپنا وعدہ یاد دلایا ہے کہ آپ نے وعدہ کیا تھا. اور دیکھیے جدہ میں ہے وہ OIC کا ہیڈ کوارٹر ہے, وہاں سے ایشو ہوگا. پاکستان کے بار بار کہنے کے باوجود وہ نہیں ٹلا, بلکہ الٹا یہ کہہ دیا کہ ہمارے پیسے واپس کرو. میں سمجھتا ہوں اس میں سعودی عرب کا کوئی اچھا تاثر بالکل سامنے نہیں آیا. عام شریف آدمی بھی یہ کام نہیں کرتا کہ اگر کسی نے اس سے قرض لیا ہو تو اس سے ذرا کوئی جھگڑا ہو تو جلدی سے کہہ دے میرے پیسے واپس کرو. وہ آتی ہے نوبت کو پوزیشن بنتی ہے, لیکن عام شریف آخری سٹیج ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں جو بات نظر آتی ہے, جو سب سے زیادہ مسلمانوں کے لیے, امت مسلمہ کے لیے جو سب سے ڈیمیجنگ بات ہے, سب سے زیادہ خطرناک بات ہے کہ سعودی عرب کے نسبت صاف بات ہے, ان کے نزدیک صرف یہ پریفرنس ہے, یہ اولین ترجیح ہے, صرف یہی مقصد ہے, ہمارا تخت محفوظ ہے. جہنم میں جائے ساری دنیا, جہنم میں جائے امت مسلمہ, جہنم میں جائے سب کچھ, ہمارا محفوظ رہنا چاہیے. اور انہیں جو اگرچہ غیر مستند طریقے سے بعض خبریں آئی ہیں, لیکن اس میں جو انہوں نے پاکستان کو شرائط دی ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ دوستی رکھنی ہے تو اس میں صاف یہ بات نظر آتی ہے کہ اگر آپ نے ہمارا تعاون رکھنا ہے تو جس طرح تم پہلے امریکہ کے تابع دار تھے, اس کے بلکہ تابع فرمان کا لفظ ہونا چاہیے تھا, اس طرح بن جاؤ. یعنی منہ سے نہیں یہ کہا, جو شرائط سامنے رکھی ہیں, جو باتیں سامنے رکھی ہیں, تو اسے کہا ہے کہ چائنا کے نکلو اس میں سے گروپ سے اور فوری طور پر امریکہ کے آگے جیسے. اور یہ مقبول جان صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کی, انہوں نے کہا کہ چائنا جو ہے کبھی بھی اتنا اچھا دوست پاکستان کا نہیں بن سکتا جتنا سعودیہ ہے. تو یہ سعودیہ کی بڑھتی ہوئی جو تابعداری امریکہ کی ہے, یہ کس انداز میں اتنی نقصان دہ ہے؟ کیا پاکستان اس بات سے پوری طرح اتفاق نہیں کرتا, کیونکہ سعودی عرب کی دوستی پاکستان سے, انہوں نے تو ایک مثال بھی دی ہے نا 1971 سے, میں اس کے حوالے سے کہ چائنا نے بالکل کوئی مدد نہیں کی. سعودی عرب کی دوستی, اور دوستی صرف سعودی عرب کی نہیں, سعودی حکمرانوں کی دوستی اور دوستی صرف اپنے تخت سے ہے, کسی سے نہیں ہے, نہ پاکستان سے ہے نہ امریکہ سے. جو ان کے تخت کا حفاظت کرے گا وہ ان کا دوست ہے. 71 کے بارے میں یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ 71 میں انڈیا نے بنگلہ دیش میں حملہ نہیں, ایسٹ پاکستان میں حملہ نہیں کیا تھا. تو میں بڑے مستند ذرائع سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ چائنا کی دھمکی پہ نہیں کیا گیا تھا, کہ اس نے کہا تم نے جو کرنا ہے ویسٹ پاکستان کے ساتھ جنگ کرو, ایسٹ پاکستان کی طرف نہ دیکھنا. یہ چائنا کی دھمکی پر انڈیا نہیں گیا تھا, ادھر الاؤ کر دیا تھا, ویسٹ پاکستان میں الاؤ کر دیا, ادھر الاؤ نہیں کر دیتے تھے. ادھر تو مسئلہ یہ تھا کہ حماقت تو ہم نے کی تھی, حملہ تو ہم نے کیا تھا انڈیا پر, انڈیا نے کب ہم پہ حملہ کیا ہے؟ یہ ویسٹ پاکستان سے کس نے حملہ کیا؟ مجبور کیا گیا تھا ہماری کچھ مذہبی جماعتوں نے یا یہاں کو, کہ تم تو کہتے تھے کہ ایسٹ پاکستان کا جو ہوگا تحفظ وہ ویسٹ پاکستان سے ہوگا, اب ایسٹ پاکستان سے پر حملہ ہو. اور وہ ایسٹ پاکستان پر انہوں نے کھلا حملہ نہیں کیا ہوا تھا. وہ کیا تھی ان کی مکتی باہنی, اس کے ذریعے ہوتا, کوئی بمبارمنٹ نہیں ہو رہی تھی, کوئی کچھ نہیں ہو رہا تھا. مکتی باہنی اندر داخل کی ہوئی تھی اور وہ پاکستان کے خلاف تخریبی کارروائیاں کر رہی تھی. کوئی کھلا حماقت ہم نے کی, ہم نے ویسٹ پاکستان سے حملہ کر دیا, اس کو موقع مل گیا. پہلا کام اس نے پہلے دن کیا, آج تک مجھے یاد ہے, مجھے وہ نقشہ بھی یاد ہے, پہلے دن انہوں نے یہ کام کیا کہ ڈھاکہ کے ایئرپورٹ صاف کر دیا.
انڈین ایئر فورس نے، وگرنہ اس سے پہلے انہوں نے کوئی ایئر فورس استعمال نہیں کی تھی جب تک ہم نے یہاں سے حملہ نہیں کیا غالباً 3 دسمبر کو. تو اصل حماقت تو ہماری تھی، اس میں امریکہ کیا کرتا ہے، اور امریکہ بالکل ساتھی تھا اس وقت. جو نظر آ رہا ہے کہ امریکہ رشیا اس معاملے میں متحد تھے کہ وہ ایسٹ پاکستان کو ختم کرنا چاہتے تھے، اور ویسٹ پاکستان کو ہر قیمت پہ امریکہ رکھنا چاہتا تھا. امریکہ ویسٹ پاکستان کو اس لیے رکھنا چاہتا تھا روس کے حوالے، اس وقت تک تو سوویت یونین تھا نا، اسی لیے اس نے دھمکی دی تھی. اور اندرا گاندھی کے الفاظ مجھے آج تک یاد ہے، میں نے اپنے کانوں سے ریڈیو سے سنے تھے. میں نہیں سمجھتا کہ ایک وزیر اعظم نے ایسے الفاظ کہہ دیے کہ ہمیں ویسٹ پاکستان پر قبضہ کرنے سے روک دیا گیا. یہ اس نے خود کہے تھے اور میں نے اپنے کانوں سے سنے تھے کہ ہمیں روک دیا گیا. اور وہ امریکہ کی وہ دھمکی تھی جو محترم نے بیان کیا کہ وہ ویسٹ پاکستان پر نہیں چاہتے تھے، ایسٹ پاکستان پر امریکہ چاہتا تھا، اور امریکہ نے کروایا ایسٹ پاکستان کو الگ. دیکھیں 2-3 چیزیں، ایک تو یہ ہے نا کہ ہم بایوگرافیز اور اس سے دیکھتے ہیں، یہ بڑی عجیب و غریب بایوگرافیز ہماری 80% جو ہے نا بایوگرافیز بیانات ہیں اور گراؤنڈ ریئلٹی تھوڑی ڈفرینٹ ہے. 80% جھوٹ ہے. ہمارے اپنے جو لوگ لکھتے ہیں نا ساری زندگی اسی نظام کا حصہ رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد بایوگرافی لکھ کے سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کرنا ہے، اور راز وہ اسی کو ہم کہتے ہیں ویری ایتھینٹیکیٹڈ، یعنی جس شخص کا کردار یہ رہا ہو کہ پارٹ آف دا سسٹم رہا ہو، جھوٹ بولتا رہا. پہلی بات تو یہ ہے کہ چائنیز جہاں پر بھی گئے ہیں انہوں نے ان کی اس اکانومی کے اوپر، میں اس کا چائنا کا اس وقت اس کے نہ خلاف ہوں نہ اس کا ڈیفینڈ کرنا، تو میں ریالٹی بیان کر رہا ہوں. آپ فار ایسٹ میں چلے جائیں، چائنیز نے ہر اکانومی کے اوپر اس طرح قبضہ کیا جس طرح وہ تاجر قبضہ کرتے ہیں. اور حالت یہ تھی کہ کوئی ملک ایسا نہیں، سری لنکا چلے جائیں، تھائی لینڈ لے جائیں، فلپائن لے جائیں، ملائیشیا، مہاتر محمد سب جگہ ان کا. مہاتر محمد کہتا ہے ہماری جنگ ہی 3% چائنیز کے ساتھ تھی جو 97% اکانومی کو قابل تھی. اور میں سوچتا تھا کہ میں ملائنس کو لے کے کیسے آؤں گا. ایک تو یہ ہے کہ پیورلی جنگ ان کے دماغ کا حصہ ہی نہیں ہے، ان کا فوکس ہی اقتصادیات کی اور اکانومی. پوری زندگی انہوں نے جنگ نہیں کی. ان کے مزاج کیسے، دیواریں چین بنا کے رکھی ہوئی تھی سارا. سعودی عرب میں ایک بات بالکل ٹھیک ہے، وہ بادشاہت کو بچانا چاہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو یاد ہوگا جب تک فیصل رہا ہے وہاں پر تو بنگلہ دیش کا جہاز حاجیوں کا گیا تھا، تو شاہ فیصل نے کہا تھا کہ ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، ہم اس جھنڈے کو نہیں مانتے، آپ پاکستان کا جھنڈا لگا کے آئیں گے تب حاجی انٹر ہوں گے. اٹ واز اے ویری ڈیئرنگ اسٹیپ، کسی ملک نے نہیں لیا تھا اس وقت. دوسری آپ کو بات بتاؤں، ڈیورنگ دیٹ سچویشن سوائے سعودی عرب کے اکنامکلی پاکستان کی ایٹم پروگرام کی کسی اور نے مدد نہیں کی، کسی نے نہیں. کسی آپ غلام اسحاق خان ملک چلے گئے ہیں، آپ ڈاکٹر قدیر خان صاحب کو کبھی یہاں آ کے بٹھا کے گفتگو کر کے پوچھ لیجیے گا، یا باقی پاکستان کے 2-1 لوگ تھے. اب تو ایک اوپن سیکرٹ ہو گیا کہ PCCI کو کیوں تباہ کیا گیا، اس کی بنیادی وجہ کیا تھی، یا باقی اور 1-2 ہمارے تاجر جو تھے ان کو کیوں بلیک لسٹ کیا گیا، کیسے ہم مدد کی. تمام معاملات کے اندر جس وقت آپ کا وہ فریز ہو گئے تھے اکاؤنٹس وغیرہ 1998 کے بعد، اس وقت بھی ہی کیم ٹو ریسکیو. اب ہوتا کیا ہے کہ بادشاہ کے اندر ایک بڑی فضول سی عادت ہوتی ہے، وہ جب دینے والوں کو غلام سمجھتا ہے، اپنا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، وہی ان کے اندر ہے. ہم سعودی عرب کو اس حساب سے گن نہیں سکتے. آپ کا کون سا پڑوسی، آپ نے ایران نے کبھی آپ کی مدد کی، UAE نے کبھی مدد کی آپ کی، قطر نے کبھی آپ کی اس طرح مدد کی، کسی اور ملک نے کبھی اس طرح مدد نہیں. کھل کے اگر کسی نے مدد کی ایسے. مسئلہ پتہ ہے کیا ہے سعودی عرب میں اس وقت؟ مسئلہ یہ ہے کہ سعودی عرب میں اس وقت رجیم چینج کی صورتحال بن رہی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ایک لبرل ڈیموکریٹک سیکولر قسم کا بندہ آ جائے، اور محمد سلمان کی صورت میں ان کو بڑا اچھا بندہ مل گیا. اب وہ تمام وہ کام کر رہا ہے جس کے. پھر کون سی جگہ ہے ایسی جس جگہ سعودی عرب کے اندر اس وقت آگ نہیں لگی ہوئی؟ آپ قطیف کے علاقے میں دیکھ لیں، باقی جو انٹرنل کرائسس تو چل رہے ہیں نا، انٹرنل کرائسس مسالک کا. صحیح بات. اور وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں بتائیے، ہم ساری زندگی میں وہاں گیا ہوں پورے علاقے کے اندر، وہ کہتے ہیں ہمیں بتائیے، ہم یہاں 40 سال سے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا یہاں کچھ شیعہ سنی بھی ہوتا ہے، لیکن آج ہمارے ساتھ لڑائیاں ہو رہی ہیں. یمن کی صورتحال جو بلٹ اپ ہوئی، اب ایک کیفیت تو ہے، لیکن
میں صرف کہنے کا مقصد میرے طور پہ یہ ہے کہ اس بیروت کی جو تباہی، ہم جب واپس ٹاپک پہ آ جاتے ہیں، بیروت کی جو تباہی ہے اٹس لنکڈ. اور میں تو کبھی بھی زندگی کے اندر انٹرپریٹیشن کے حساب سے موجودہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے باہر نہیں جاتا ہوں. یہ سارا تبصرہ ہے، یہ غلط بھی ہو سکتا ہے، سب بھی ہو سکتا ہے. دو حدیث تو اتھینٹک ہے، جو فتن کی حدیث ہیں. اور آج کل سچی بات یہ ہے کہ آج کل ہمیں بہت ضرورت ہے. ایک ہمارے بزرگ ہیں، سب کے بزرگ ہیں، سجاد نعمانی صاحب، انہوں نے بڑی اچھی پچھلے دنوں 30 دن کی سیریز شروع کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت صرف ایک علم جو ہے علماء کو چاہیے پڑھانا، اور وہ ہے فتن کے بارے میں حدیث کا. تو میں اس دن دیکھ رہا تھا کہ آپ دیکھیں کہ سعودی عرب کے اندر جو کرائسس ہے وہ نظر آ رہا ہے. 3 حصوں میں تقسیم ہو گیا شاہی خاندان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہاں لڑائی ہوگی، لڑائی کے اوپر شور مچے گا، ایک بادشاہ کے مرنے کے اوپر اتنا بڑا کرائسس پیدا ہوگا کہ مدینے میں رہنا مشکل ہو جائے گا کچھ لوگوں کا. تو ایک شخص جو ہے وہ اٹھ کے وہاں پر پہنچ جائے گا مکہ، اور لوگ اس کو کہیں گے کہ تم بیعت لو. وہ کہے گا میں بیعت نہیں لینی، انکار کریں انکار. اور جب وہ بیعت ہو جائے گی مستحکم، تو ایک لشکر بلاد شام سے روانہ ہوگا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے. اب بلاد شام کو آپ شام کا ملک نہ کہیں. ہمارے ساتھ ظلم پتہ کیا ہوا ہے، ہمیں یہ نیشن سٹیٹس میں بنا کے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا جغرافیہ ہمارے دماغ سے آؤٹ کر دی. بلاد شام وہ جگہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑی باتیں کی ہیں. آپ بلاد شام میں شام ہے، اردن ہے، لبنان ہے اور اسرائیل ہے. بلاد شام سے روانہ ہوگا، مسلمانوں کا لشکر ہوگا. ایک جگہ روایات میں سفیانی کا اور ام سلمہ کی روایت ہے کہ مسلمانوں کا لشکر ہوگا. اور امام مہدی کی صرف ایک نشانی ہے کہ جب وہ ان سے لڑنے کے لیے مکہ کے قریب مدینہ سے اور مکہ کے دوران بیضاء کے مقام پہ پہنچے گا تو زمین میں دسا دیا جائے گا. اور آگے حدیث کہتی ہے کہ جب یہ لشکر کی نشانی ہوگی تو پوری دنیا سے لوگ مہدی کی بیعت کرنے کے لیے یہاں پہنچیں گے. اس میں تو خراسان کے لوگ بھی ہوں گے، فلانے بھی ہوں گے. ایک تو یہ کہ وہاں پر جن لوگوں کو منظم کیا جانا ہے، ان مسلمانوں کو وہاں پر منظم کیا جانا ہے جنہوں نے امام مہدی کے خلاف لشکر بننا ہے. اور بیروت میں یہ چیز ہو رہی ہے، اور شام میں یہ چیز ہو رہی ہے. آپ دیکھ لیں شام کی اکثریت جو ہے وہ مائگریٹ کر رہی ہے. شام میں صرف 10% وہاں کے حالات کے سبب نہیں، ساری دنیا اکٹھی ہوگی نا اس کے ساتھ. روس بھی ان کو مار رہا ہے جی، اور امریکہ بھی ان کو مار رہا ہے. دیر زور پہ کون مر رہا ہے؟ میں 3 دفعہ گیا ہوں اس علاقے کے اندر. حلب کے اندر کون ہے جو محصور ہوئے ہیں؟ 10% علوی جو ہیں ان کے. اچھا، اس کے بعد لیبنان کے اندر جتنے وہ لوگ تھے، اب وہاں صرف حزب اللہ اور اس کے لوگ رہ گئے ہیں، باقی سب مائگریٹ کر گئے. بہت کچھ دنیا میں کوئی میکسیکو بیٹھا ہوا ہے. جارڈن ہے ہی ان کا، جارڈن تو کسی اور کا نہیں ہے. پیچھے چوتھا ملک اسرائیل ہے. اسرائیل میں کون سے ہماری بادشاہت ہے؟ تو یہ چاروں کا لشکر، ایک تو یہ ہے کہ وہاں سے تیار، وہاں پر یہ صورتحال بن رہی ہے. سعودی عرب اپنی آخری ہچکیوں والی جسے کہتے ہیں بچت میں ہے، لیکن بچنا نہیں. کاش کوئی وہاں پر کھڑا ہو کے مسجد نبی میں فتن کی حدیثیں سنائے. اوکے، بچ جاؤ، یہ صورتحال ہے. لیکن خیر بہرحال، کیونکہ یہ وہ کیا، اسی لیے آپ نے فرمایا طوبیٰ للشام، شام کے لیے برکتیں چاہیے. کیونکہ وہ جب دھسے گا لشکر نا، تو امام مہدی جا کے پھر وہ ریپلیس کریں گے، اور وہ جا کے دمشق کے پاس غوطہ میں جا کے اپنا ہیڈ کوارٹر بنائیں گے، وہاں پر پھر آگے رہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ خود سوچیں کہ پورے مسلم امہ کو تقسیم نہیں کیا گیا. سعودی عرب کو چھوٹا تھا، اتنا بڑا بنا کے اس کو شریف مکہ کو دے دیا گیا. مصر کو تقسیم نہیں کیا گیا کیونکہ نانو ابناء الفرائنہ تھا. عراق کو تقسیم نہیں کیا گیا، نانو ابناء نماردہ ہوتا تھا. وہ تو کہتے ہیں ہم نمرود کی اولاد ہیں، وہ کہتے ہیں فرعون کی اولاد ہیں. اس کو بھی تقسیم نہیں کیا. ایران کو بھی تقسیم نہیں کیا گیا. اتنا سا علاقہ شام کا، اتنا سا علاقہ، اس میں 4 ملک 5 ملک بنے ہیں. اس وقت تو 5 بن گئے تھے نا، جارڈن، فلسطین، اسرائیل کا چھوٹا سا وہ کونا، لبنان اور شام. اور یہ بلاد شام تھی، اور اس بلاد شام میں ہی سارا کچھ ہونا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دھماکہ خاص طور پہ کیا گیا ہے تاکہ یہاں پر ایک لشکر، وہ کہتے ہیں بیضاء میں ہم کہتے ہیں بیضاء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیضاء میں دسا دیا جائے گا. یہودی کہتے ہیں کہ اس لشکر کو فتح حاصل ہوگی وہاں پر. تو یہ ایوب بیگ صاحب، جو سارا سینیریو اور یہ مقبول جان صاحب بتا رہے ہیں، اس حوالے سے آپ یہ بتائیے کہ کیا پاکستان جو ہے امریکہ کی بجائے چائنا کی طرف سفارتی جو ٹلٹ ہے پاکستان کا وہ ہمیں نظر آ رہا ہے، تو
تو یہ آپ کے خیال میں یہ خوش قسمتی ہے یا بدقسمتی ہے؟ امریکہ ہو یا چائنا یا کوئی دنیا کی بڑی طاقت ہو، سب سے پہلے تو اس کے نزدیک تو اس کا اپنا مفاد ہوتا ہے کسی کے ساتھ تعلقات کا۔ امریکہ کا اگر پاکستان کے ساتھ تعلقات تھے، بڑا دوست تھا، ہم سیٹو سینٹو کے ممبر تھے، کیا تو سارا مفاد امریکہ کا اپنا تھا۔ اور اگر اسی طرح چائنا کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہوں گے تو اس میں چائنا تو سارے اپنے مفاد پیش نظر رکھے گا۔ یہ تو ہمارا کام ہے کہ ہم دیکھیں کہ کون سے اور کس قسم کے اور کیسے تعلقات جو ہمارے ہیں وہ ہماری آئیڈینٹی کو بھی قائم رکھیں، وہ ہماری آزادی کو بھی قائم رکھیں، ہم ایک ملک کی حیثیت سے، ایک آزاد ملک کی حیثیت سے ڈیل کریں، نہ کہ ایک غلام ملک کی حیثیت سے ڈکٹیشن لیں جیسے پہلے ہم امریکہ سے لیتے رہے ہیں، اور ہم اب چائنا کی گود میں یوں بیٹھ جائیں کہ اب چائنا ہمیں حکم دینا شروع کر دے۔ دونوں چیزیں غلط ہیں، ہمیں آنکھیں کھول کے چلنا ہمیں آنکھیں کھول کر چلنا چاہیے۔ کوئی ملک آپ کا، کوئی دنیا کی طاقت آپ کی سجن نہیں ہے، آپ صرف اپنے سجن ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے اگر آپ اپنے سجن ہوں گے نا تو دنیا بھی آپ کی سجن ہوگی، اور اگر آپ اپنے سجن نہیں ہوں گے، آپ دنیا کے لیے کام کریں گے تو کوئی جس کے لیے بھی آپ کام کریں گے نا وہ آپ کے لیے کام نہیں کرے گا۔ دیکھیں ایک اور چیز، ہمارے پاس ٹلٹ نہیں ہے، ہمارے ہاں مجبوریاں بنتی جا رہی ہیں، اور دوسری بات ہے کہ ہمارے ہاں دونوں لابیز جگڑ رہی ہیں، ہمارے ہاں بڑی بری طرح ہم وہ لوگ ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ یونیورسٹیاں ہمارے امریکہ کی رہیں، بچے ہمارے وہاں پڑھیں، نوکریاں ہماری وہاں ہوں، ویزے میں وہاں ہوں، سارا کچھ وہاں، پیسے میں چین سے ملتے رہیں۔ یہ دو کام کٹے نہیں ہوتے ہمارے ہاں، یہ بڑی کنفیوژن ہے، اس لیے کہ ہر بندے نے انویسٹمنٹ تو یورپ میں کی ہوئی ہے، ہر بندے نے انویسٹمنٹ تو وہاں کیا، امریکہ سے۔ اب دیکھیں آپ نظر کریں کہ انہوں نے کہا کہ آپ سسٹم سے نکل جاؤ، چائنیز نے، یہ جو ہمارا سسٹم ہے جی پی ایس کا، یہ جنوری میں ہمارا معاہدہ ہو گیا کہ یہ جو جی پی ایس سسٹم جو ہے ہم ختم کریں، ہم آپ کا بیڈو سسٹم آپ کو دے دیتے ہیں، چائنا نے جو اسی پہ چلتے ہیں چائنیز نا، بہت بڑا سسٹم ہے ان کا سیٹلائٹس۔ اب ہم نے فوج کو دے دیا، باقی لوگوں نے نہیں شروع کیا کہ جب وہ کریں گے تو جی وہ تو ہمارا آئی فون تو نہیں، ہم آئی فون کے جہاں ہواوے شروع کر دیں گے، یہ تو بڑی غلط بات ہے، تو یہ ہے وہ ہے فلاں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں پالیسی گائیڈ لائن جو ہے اس کی کمی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں بنیادی طور پر چائنا نے ہمیں سپورٹ کیا، بہت بڑا سپورٹ کیا بعد میں، کیونکہ اس کا اپنا مفاد ہے۔ آج پاکستان ڈسٹرب ہوتا ہے، چائنا کی اکانومی ساری ختم ہو جاتی ہے، تباہ برباد، چائنا واپس اپنے اس کے چلا جاتا ہے۔ پاکستان جو ہے وہ نیک ہے، گردن ہے، باقی پوری دنیا جو ہے وہ دھڑ ہے، چائنا سر ہے، گردن گئی تو گئی۔ آپ خود سوچیں نا کہ ساری صورتحال کے اندر آپ یہ جو مسعود اظہر والا معاملہ تھا، نا کس لیول پہ جا کے یوٹیوب چلا گیا۔ میں ایک اور بندہ آپ کو شیئر کر دیتا ہوں بات، ایک بہت بڑے جرنیل تھے ہمارے، فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ کرے، ہمارے دوست بھی تھے، ان کے بارے میں امریکنس نے چائنیز کے ساتھ مل کے تو سوچا تھا کہ ان کو بلیک لسٹ کر دیا جائے، جیسے ابو سعید صاحب کو انہوں نے کیا ہوا ہے سلامتی کونسل میں، تو وہ ہمارے اوپر مشرف صاحب تھے، ان کو ان کا ہو جائے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، ان کا اپنا مسئلہ تھا، اختلاف تھا، تو وہ پاکستان نے انہوں نے باہر اوپن اوکے کر دیا، پھر نیچے ان کو پتہ چلا، ان کا بھائی جرنیل ہے، خدا خوف کرو۔ تو رات کے وقت چائنیز کس کو پتہ چلا؟ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک، تو انہوں نے کہا اس کو ٹھیک کرو۔ تو رات کو میں جانتا ہوں ان لوگوں کو جو 2 بندے گئے تھے چائنیز امبیسڈر کے پاس رات 10 بجے کہ یہ، انہوں نے کہا ہم فائنل صبح کر چکے ہیں، یہ کر چکے ہیں، وہ کر چکے ہیں، ہمیں اللہ کے بندوں پہلے بتاتے، اوپر تمہارا کوئی کہتا، انہوں نے کہا نہیں یہ پریزیڈنٹ کی طرف سے بھی ہے۔ تو وہ چلے گئے۔ اب وہ اس نے کہا اچھا میں بات کرتا ہوں، رات کو اس نے بات کی، صبح جب انہوں نے ڈرافٹ پڑھا کہ یہ بندہ جو ہے سیکورٹی کونسل میں اس کو لسٹ کیا جائے، تو چائنیز ووٹنگ ہو گئی تو چائنا نے ویٹو کر دیا۔ تو امریکنز نے چائنیز کو کہا، اس کا مندوب کو، یہ آپ نے کیا کیا؟ تو وہ تاریخی فکرہ میں سناتا ہوں آپ کو جو چائنا نے وہاں بولا تھا، اس کو اٹس آن ریکارڈ، دنیا میں ساری جو سفارتی لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان کی ہمارے لیے وہی اہمیت ہے جو آپ کی اسرائیل کے لیے ہے۔ بالکل یہ کہا تھا۔ تو یہ چائنا نے سوچا تھا کہ ہمارے ہم امریکہ کا، چائنا کا اسرائیل ہے، تو اسرائیل چین کی طرف نہیں دیکھتا، تو ہمیں بھی امریکہ کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، اصل مسئلہ یہ ہے۔ اور یہ سب پروگرام کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ کشمیریوں کے لیے ڈراؤنا خواب 5 اگست کی میں بات کر رہا ہوں، 2019 کا دن ہے۔ 5 اگست 2020 کے دن، ٹھیک اسی دن
جو ہے بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی تعمیر کی جو گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی ہوئی ہے وہ بھی ٹھیک یعنی 5 اگست والے دن ہی ہوئی ہے, اور اس دن اس سیریمنی میں مودی کی جو شرکت ہے کیا معنی رکھتی ہے آپ کے خیال؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے, یہ میں تو اس کو بہت اچھا سمجھتا ہوں. کس چیز کو؟ مودی کی شرکت کو. اس کی دو وجوہ. دیکھیں میری بات, کشمیری گزشتہ 10 سال سے اس بات پہ جسے کہتے ہیں ان کا ایمان ہو گیا ہے کہ ہمیں آزادی صرف بھارت کے مسلمان دلا سکتے ہیں اگر وہ کھڑے ہو جائیں ہمارے ساتھ. ٹھیک, کوئی اور نہیں دلا سکتا. دیکھیں انٹرنیشنل لیول پہ گزشتہ 50 سال سے کسی ملک نے حملہ کر کے کسی ملک کو آزاد نہیں کرایا انلیس کہ انٹرنیشنل سینکشن موجود نہ ہو. کسی ملک آج تک. یعنی وہ ایون پاکستان پہ بھی رلائی نہیں کر رہے ہیں اس حوالے سے؟ نہیں, پاکستان پہ خیر یہ لمبی بحث ہے, اس کو چھوڑیں اس وقت. جی. لیکن یہ ہے کہ وہ ان کو پتا ہے کہ پاکستان سفارتی پاکستان کیا کرے گا, حملہ کر دے گا. ظاہر 1 گھنٹے کے اندر انٹرنیشنل فورسز یہاں بیٹھ جائیں گے آگے کہ بند کرو. ٹھیک, 1 گھنٹے میں سے بھی زیادہ. اس کو وجہ ہے کہ یو آر نیوکلیر فلیش پوائنٹ, اور نیوکلیر فلیش پوائنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اگر 15 ایک بم چلا دیے, 15 بار چھوٹے چھوٹے بم بھی چلا دیے, تو اس کے بعد یہ ہوگا کہ 20-25 سال کے لیے اس دنیا کے اندر کھیتی کوئی نہیں ہوگی. پھر صرف 2.5 دن لگیں گے اس کو کیلیفورنیا یعنی اب کشمیریوں کی امیدیں جو ہیں بھارتی مسلمانوں سے وابستہ ہیں, بھارتی مسلمانوں سے, اور مکمل طور پہ واضح جہاد سے. دیکھیں القاعدہ کا ہیڈ کوارٹر اس وقت آسام میں بن چکا ہوا ہے. تو آپ دیکھیں یہ کبھی بھی انڈیا اس حد تک بیک فٹ پہ نہیں گیا جس حد تک مودی کے آنے سے پہلے نہیں گیا. لیکن ایک بات اور دیکھیں نا, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ جو ڈپلومیسی میں 3-4 چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ ان کی پراکسی کو سپورٹ کرتے ہیں. ویتنام پراکسی سے جیتا, انگولا پراکسی سے رہا ہوا, دارفور پراکسی سے رہا ہوا. ایران کو کیوں ہاتھ نہیں لگا تھا؟ 12 پراکسیز کی چل رہی ہیں وہاں پر. 2 بڑے امپورٹنٹ سٹیپس ہیں جو کہ پاکستان کی گورنمنٹ نے لیے ہیں, اور وہ واقعی اگرچہ کہ عمران خان سے توقع نہیں تھی اس طرح کی, لیکن بہت کمال کیا اس نے اس گورنمنٹ نے. ظاہر بات تو اکیلے اس کا تو ہے نہیں. ایک تو یہ نقشہ چھایا ہوا ہے انٹرنیشنل دنیا کے اندر, جو کسی گورنمنٹ کا میپ ہوتا ہے یہ ڈسکس, اس کی ایک حیثیت ہوتی ہے. نہیں, گوگل کا میپ ڈسکس نہیں ہوتا. جب اس کو ریپرزینٹ کرنے کے آتے ہیں تو بات ہے وہ کانفلکٹ جب آتا ہے کہ انڈیا بھی اس کو کلیم کرا تو پوائنٹ آف ڈسکشن رہتی ہے جب تک وہ میپ موجود ہے آپ کا. اس کا مطلب ہے کہ جغرافیے کی حد تک آپ نے زندہ کر دیا مسئلے کو. ٹھیک. دوسرا جو سید علی گیلانی کو انہوں نے دیا ہے نشان پاکستان, یہ بہت بڑا سٹیپ ہے. بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ ایک وار ہیرو کو کھڑا کرتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ نیلسن منڈیلا ہے, جیسے ان کو کیا تھا, کیونکہ اس سے زیادہ آپ کر ہی نہیں سکتے. میں اب صحیح کہتا ہوں, پاکستان کو پراکسی کی سپورٹ کرنی چاہیے, کھل کے کرنی چاہیے. کہنا چاہیے کہ وہ لوگ جو لڑ رہے ہیں وہ کمال ہیں, ان کی ہم عزت کو, ان کو ہیرو بنانا چاہیے, ان کی تصویریں لگانا چاہیے. مثلا وانی کی تصویریں, ذاکر موسیٰ کی تصویریں آپ کے چوکوں پہ لگی ہونی چاہیے, آپ کی ایمبیسیز کے دروازے. یہ پاکستان نہیں کر رہا, کیوں پتہ نہیں کیوں نہیں کر رہا. ظاہر بات ہے چلیں آغاز تو ہو گیا, یہ آغاز تو ہو گیا. لیکن آج سے 3 سال پہلے سوپور کے علاقے میں انڈیا کے 2 بندے انہوں نے مارے تھے, انڈینز, جو کیرلا سے آئے ہوئے تھے, اور اس کے اوپر ایک بحث چل پڑی تھی کہ یہ تو ٹرک پہ بیٹھ کے بھی کشمیر پہنچ جائیں گے, ہم ان کو کیسے روکیں گے. اس کے اوپر جو سب سے اہم بات انہوں نے کی تھی, اگر بھارتی مسلمان کھڑا ہو جاتا ہے تو انڈیا ایک بہت بڑا شام بن جائے گا. بالکل ٹھیک. دیکھیں 25 کروڑ مسلمان ہیں, اور آج ان کو احساس ہو گیا ہے. میرے موبائل کے اندر اگر آپ دیکھیں تو کم از کم 50% کے قریب جو ہیں کانٹیکٹ جو انڈیا کے لوگوں کے ہیں, روز مجھے فون کرتے ہیں, آج ہمارے ساتھ یہ ہو گیا, آج ہمارے ساتھ یہ ہو گیا. ان کو احساس ہو گیا ہے کہ ہم نے کشمیریوں کا ساتھ نہ دے کے غلطی کی. میں تو ان سے کہا تھا کہ 5 اگست مت مناؤ. یہ 5 اگست کیوں مناتے ہو تم آپ لوگ؟ اس لیے مناتے ہو کہ انڈیا نے 370 ختم کر دیا. تو جب اسٹیٹس ختم کیا اس نے 370 جب شیخ عبداللہ نے کہا تھا تو آپ کہتے شیخ عبداللہ نے غداری کی ہے, آپ کہتے تھے کشمیر بیچ دیا. دیکھیں نا, کشمیر کا مسئلہ پاکستان نے ہیومن رائٹس کا مسئلہ نہیں ہے. آج انڈیا کشمیریوں کو ہیومن رائٹس کا سارے دے دے تو کیا کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ آج 370 واپس چلے جائے گا, کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ یہ تو آپ انڈیا کو سپورٹ کر رہے ہیں. 370 انڈیا 370 کا ہر چیز ختم کرے جب تک ایک کانفلکٹ کے زون پہ نہیں آتا. ہمیں 300, میں تو اس دن بھی کہا 370 یار
1955 میں آپ کہہ رہے ہو کہ 370 میں شیخ عبداللہ نے کشمیر بیچ دیا، آج کہتے ہو 370 واپس لے آؤ. اس کا مطلب ہے آپ چاہتے ہو کہ ایک انڈین فولڈ کے اندر کشمیر بہت اچھا لگتا ہے آپ کو. ٹھیک. نا کشمیر اسی لیے وہاں پر اب نعرہ لگ رہا ہے وہی کہ خلافت یا موت، خلافت یا موت. وہ کہتے ہیں ہم کم از کم میں یقین تو ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں مارے گئے ہیں. ہم کشمیر کی، کیونکہ آپ نے اس کو نیشن کا مسئلہ بنا دیا ہے. آپ مجھے بتائیں آپ کیوں کشمیر کے لیے لڑتے ہو؟ آپ تمل ناڈو کے لیے کیوں نہیں لڑتے ہو؟ 18 موومنٹ چل رہی ہیں، کیوں؟ وہاں ظلم نہیں ہو رہا. آپ میزورام کے لیے کیوں نہیں لڑتے؟ وہاں ظلم نہیں ہو رہا. اس لیے کہ مسلمان ہیں، اسلام کے حوالے سے لڑتے ہو. جب اسلام کے تو کھل کے بولو کہ یہ کشمیر جو ہے زمین کے ٹکڑے کے لیے نہیں لڑتے ہم وہاں مسلمانوں کے لیے لڑتے ہیں اور اسلام کے لیے لڑتے ہیں. اور یہ جو انفنشڈ ایجنڈا ہے، اسی لیے وہ کہتے ہیں نا کہ پاکستان سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ. انفنشڈ ایجنڈا کیا ہے کہ مسلمان ہونے کی وجہ سے ہمیں علیحدہ ملک دو. ٹھیک. اور یہ مقبول جان صاحب اور جناب مرزا ایوب بیگ صاحب پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام. آج کے لیے اتنا ہی. آپ ہمیں اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.